بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ سبز چائے روزانہ پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھا لینے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھا لینے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ بیر دل کو طاقت دیتی ہیں، ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہیں۔ پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئینہ بار بار دیکھنے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ پانی میں ارک گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگایا جائے، چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا، تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ آب زمزم کو غور سے دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ لیمبو اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں، کچھ ہی دن میں آپ کے بال کالے نظر آئیں گے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو، چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، جسم سے سستی بھی دور ہو جاتی ہے۔ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے، کیونکہ نسلی گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ پانی کے لیے کھدائی وہاں سے کرو جہاں سے پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہوں، کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے۔ پھل وہ کھاؤ جسے کیڑا کھائے، بغیر چھوڑ کر گزرا ہوا، کیونکہ کیڑا ہمیشہ پکے ہوئے پھل کو تلاش کرتا ہے۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہوگا۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ، دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہیں تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھا لو۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو، دہی میں 2 دانے چنے ڈال کر ماسک کے طور پر لگاؤ۔ اگر آپ کے جگر کو بہترین رکھنا ہے تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دو۔ نیمبو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ دماغ کو تیز کرنا ہے، بکرے کے سر والا گوشت کھائیں۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں، ان کا جگر کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوں، ان کو اندھیرے سے خوف آنے لگتا ہے۔ عورتیں زیادہ وزن مت اٹھائیں ورنہ ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو شوگر بہت تیز ہو جاتی ہے، وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ موٹے لوگ اپنے وزن کم کرنے کے لیے لیمبو کا اچار کھایا کریں، اس سے موٹے لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہو، وہ زیادہ سے زیادہ جامن کھائے۔ اگر کسی کو جگر کا مرض ہو تو وہ سیب کھائے۔ دمہ کی بیماری ہو، شام کے وقت ایک کھجور کھاؤ، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ فارمی مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی آتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ 3 چمچ سرسوں کا آئل اور 1 چمچ زیتون کا آئل، 1 چمچ میتھی اور اجوائن گرم کر لیں، اس سے پیٹ کا مساج کریں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں سے نہ بتائیں، تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اگر سینے میں جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لیں۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو، پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کریں۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہوتا ہے۔ دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے پہ تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت کی پرواہ نہ کرے۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہیں، خون آتا ہے تو پھول گوبھی کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ 3 علامات آپ میں پائی جائیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے بدبو زیادہ آئے، سر میں درد رہتا ہو، پیشاب کا رنگ پیلا ہو، مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں افاقہ ہوگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہو، چکر آتے ہوں، سر پہ خشکی ہو یا بھول جانے کا مسئلہ، ناک میں زیتون کا تیل لگا لیں۔ فالج کے مریض افراد روزانہ 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پئیں۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لو، انشاءاللہ زندگی بھر بد ہضمی نہیں ہوگی۔
جب موت قریب آتی ہے 3 چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ طبیب بیوقوف بن جاتا ہے، شفا کے سب اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں، دوا اپنا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے، زیادہ نیند لینے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ گرمی کے موسم میں اپنے تکیے میں کافور رکھنے سے تکیہ ٹھنڈا رہتا ہے اور کھٹملوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ سیب کا مربع دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ جھریوں والے چہرے پر ادرک والے پانی سے دھو لیا کریں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو لیمبو چاٹ لو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ شیمپو میں شہد ملا کر لگانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں اور جڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ ہفتے میں 2 انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے، جسم نیا خون بناتا ہے۔ غیر ضروری بالوں کو بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ اپنی ذات سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ بہت پریشان ہو جاؤ گے۔ کالی مرچ پیس کر گار کے صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے جوڑ پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگے تو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ ناخنوں پر تیل لگانے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہاتے وقت پیشاب آ جائے جان لو یہ مثانہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ روزانہ اچھی طرح وضو کر لیا کرو، آپ کا روب میں اضافہ ہوگا۔ جو افراد پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں ان کو شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ گرمی میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن جلد لٹک جاتی ہے۔ میتھی دانے رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال کالے ہو جائیں گے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کثرت سے رونے سے دل نرم ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ نظر کو تیز کرنے کے لیے اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر ناریل کے تیل کا مساج کریں، نظر عقاب سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ جس عورت کی بار بار تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ نظر کمزور ہو تو کاجو اور پستہ کھایا کریں۔ ہمیشہ آمدن کے حساب سے خرچ کریں، کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو، 1 چھٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا لیں۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن استعمال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اللہ کا نام لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ گرمی میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد 1 امرود کھا لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری وہ سختی جس سے مسلمانوں کا سامنا ہوگا وہ موت ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لو، دل کے امراض سے بچے رہو گے۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیمبو کا چھلکا رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آ جائیں، چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لو، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ خارش والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ گزرے ہوئے کال کو آپ صرف 1 بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ کھانے کے بعد نیند کا آ جانا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نماز باجماعت ادا کرنے سے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نئی تحقیق کے مطابق زیتون کو کینسر کی بیماری کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے سائیڈ ایفیکٹ کا کوئی خطرہ نہیں۔ زیتون کے تیل میں شامل اجزاء کینسر کے خلیات کو ختم کرتے ہیں۔ جو خواتین یہ چاہتی ہیں ان کے کمر نہ جھکے، نہ پٹھے، اعصاب کمزور نہ ہوں، جسم کبھی ڈھیلا نہ پڑے، ہمیشہ جوان نظر آئیں، ہر وقت تانبے کی جویلری کسی نہ کسی شکل میں ضرور پہنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کریں، اس سے اپنے سر اور بدن میں بھی لگائیں، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ آب زمزم ہر بیماری کا علاج ہے۔ انار میں جنت کے پانی کا 1 قطرہ ہوتا ہے۔ شفا کے 2 مظہر ہیں، شہد اور قرآن پاک۔ چہرے پر کھیرا رگڑو، مستقل طور پر جھریاں دور ہو جائیں گی۔ روزانہ اپنے پاؤں کی تلووں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر تیل کی مالش کرنے سے بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے، آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے، مسور کی دال کھانے سے، جانور کے گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے۔ پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے، قوت میں اضافہ کرنا ہے تو بکری کے پائے کھا لیا کریں۔ کچی گاجر کھایا کریں، یہ حسن پیدا کرتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے خوف کی وجہ سے انسان کو موت بھی آ سکتی ہے؟ نہار منہ شہد کھاؤ، کوئی بڑی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ مرد کے بدن کو طاقت دینے والی غذائیں: پالک، ادرک، شلجم، عام سبزیاں۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس میں نخرے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو عورت چھوٹا لباس پہنتی ہے وہ آزاد خیال ہوتی ہے۔ جو اونچا بولتی ہے وہ بے حیا ہوتی ہے۔ جس عورت کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ کنجوس ہوتی ہے۔ زیادہ وزن بڑھنے لگے شلجم کھائیں۔ آپریشن کے بعد پیٹ پھول جائے گاجر زیادہ کھائیں۔ لوگ آپ سے ہاتھ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے آفس میں داخل ہونے سے قبل 11 مرتبہ یا ولیو پڑھنے کا معمول بنائے، ہمیشہ نوکری میں باعزت رہے گا۔ دانت ایسی چیز ہے جو انسان کو 2 دفعہ ملتی ہے لیکن تیسری مرتبہ خریدنی پڑتی ہے۔
پیشاب کے رنگ سے صحت کی پہچان کریں۔ ہلکا پیلا صحت مند انسان کی علامت ہے۔ سفید رنگ جب پانی زیادہ پیا جائے، شفاف پیلا نارمل انسان کی علامت ہے۔ گلابی سرخ پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہے۔ تیز پیلا رنگ یرقان ہونے کی علامت ہے۔ عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق: ہر جائز کام میں اس کی اطاعت کرنا، شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچہ نہ کرنا، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو مال نہ دینا، شوہر کی حرام کمائی سے بچانے کی فکر کرنا، شوہر کا نام لے کر نہ پکارنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ ہاف بوائل انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ اگر آپ سونے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی اچھی آئے گی۔ دہی میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے، اس میں 15% صدقہ دیا کرو، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ دہی میں دال چینی ملا کر کھا لو، انشاءاللہ موٹاپا اور وزن دنوں میں کم ہو جائے گا۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے بدن کے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنا کھانا کم کر دیں، رات کو کچھ گھونٹ نیم گرم پانی پی کر سویا کریں، آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ مہمان کی خدمت کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ سر پر نمکین پانی لگاؤ، جوئیں مر جائیں گی۔ سرسوں کے تیل کو ناک میں ڈالا جائے، آپ بہت سی موذی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، سرسوں کے تیل سے پاؤں کی تلووں کی مالش کریں، آپ ہمیشہ فٹ رہیں گے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں، وہاں الفاظ سے تھام لیں۔ اجوائن کھانے والا بندہ جوان رہتا ہے، پورے جسم میں درد رہتا ہو، جسم میں کمزوری ہو۔ 60 گرام بنے ہوئے چنے لے کر اس کا سفوف بنائیں۔ اس کے اندر 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 عدد کھجوریں ڈال کر گڑ شامل کر کے ملک شیک بنا کر پی لیں۔ صرف 15 دن کے استعمال سے جسم میں درد، گھٹنوں میں درد، جسمانی کمزوری، تھکاوٹ، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائے، بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام پر قرآن پاک کی 31ویں سورت کا نام رکھا گیا۔ کثرت مت مانگیں، برکت مانگیں۔ کثرت آزمائش ہے، جبکہ برکت ایک نعمت ہے۔ کثرت نصیب ہے، برکت خوش نصیبی ہے۔ کثرت آپ کا اندازہ اس قدر ہے تاکہ آپ کی ضرورت پوری ہو، لیکن برکت اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے۔ اس میں ضروریات لازمیں پوری ہوں۔ شکر وہ شے ہے جو رحمت خداوندی کی کنجی ہے۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے، برکت والے پار لگ گئے۔ جو بھی ملا اس پر الحمدللہ کہیں، جو نہیں ملا اس پر اللہ کی حکمت سمجھ کر صبر کریں۔ دانتوں کو چمکدار بنانا ہے، لیمبو کے چھلکے سکھا لیں، اس میں نمک شامل کر کے اس سفوف سے دانت صاف کریں۔ پیاز کے عرق میں شہد شامل کر کے کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پی لیں، دودھ بڑھانے کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں، ان کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ روزانہ کچے دودھ سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جلد جوان نظر آتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، گھر میں جادو ٹونا وغیرہ نہیں چلتا، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کو کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ قد چھوٹا ہو، روزانہ ناشتے میں ساگودانہ کی کھیر کھائیں جو اونٹنی کے دودھ سے بنی ہو۔ آلو کا رس اور گلاب کا عرق ملا کر آنکھوں کے سیاہ حلقوں پر لگانے سے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو گھنے اور چمکدار رکھنے کے لیے ان کو دھونے کے بعد ناریل کا پانی لگا دیں۔ پاؤں پر اگر زیتون کے تیل میں لیمبو شامل کر کے مالش کی جائے تو پاؤں نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ پیاز کا اچار بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے، بدن کے زہریلے مادوں کا اخراج کرتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کھجور کھانے سے ختم ہوتی ہے۔ چنے، جو، مکئی کا آٹا گندم میں ملا کر کھانے سے شوگر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران نیم گرم پانی میں 1 چمچ نمک ملا کر نہانے سے فائدہ ہوگا۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر اس پر پھٹکری کا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ تیز کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بادام، کیلا، کشمش دودھ میں ڈال کر جوس کے طور پر پیا جائے، بے پناہ طاقت ملے گی۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ الرجی میں ادرک کی چائے بے حد فائدہ مند ہے۔ نہار منہ دال چینی کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہوتی ہے۔
انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، اکیلے جینا سیکھو۔ دیسی گھی اور ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگاؤ، کئی سالوں تک جھریاں نہیں آئیں گی۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہایا کرو، بدن سے بو نہیں آئے گی۔ انگور کھانے سے بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے، بازاری کھانا جگر کو کمزور کرتا ہے۔ زیتون کا تیل دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، معدے کے تمام امراض کو ٹھیک کرتا ہے۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جوان رہنا چاہتے ہو، دودھ میں اسمگول کا چھلکا شامل کر کے پی لیا کرو۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گھر میں چوری ہو، استغفار کی کثرت کریں، اس کے متبادل کوئی بھی چیز مل جائے گی۔ عقل مند آدمی اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ اس کے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کھانے کے بعد فوری پانی پینے سے آپ کا رنگ سانولا ہو جائے گا۔ بادام کا تیل ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ جلدی امیر بننا چاہتے ہیں، روزانہ صبح اٹھتے ہی جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھا کریں۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے، ادرک چبا کر کھائیں، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ چائے معدے کو گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کرتی ہے۔ ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے، اچھے برے وقت میں اس محبت کو زوال نہیں آتا۔ ہفتے میں 2 انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں، سمجھ جائیں بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ کڑوے بادام پیس کر کیل مہاسوں والی جگہ پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں، چہرے کے داغ دھبے بھی دور ہو جائیں گے۔ ترش والی چیزیں کھانے کا ذائقہ عجیب ہوتا ہے، اس سے دانت کھٹے ہوتے ہیں۔ اس کھٹے پن کو دور کرنے کے لیے لیمبو کے بیج چبا لیں، دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہوتے ہیں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں، بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ پاؤں سن ہونے لگے، چند چیزوں سے پرہیز کریں: کولڈ ڈرنکس، چاول، دہی، لسی۔ 1 کپ روزانہ نیم گرم پانی پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ پیشاب کو روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملا لیں، اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں، چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ نفسیات کے مطابق ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ گرمیوں میں گلقند اور عرق گلاب حسب ضرورت روزانہ استعمال کرنے سے امراض قلب، امراض گردہ، گرمی سے ہونے والے سر درد، زخم کو سکانے، وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ٹماٹر زیادہ کھائیں۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے شوگر نہیں ہوگی۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ناریل کے تیل کے چند قطرے چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگے تو تمہاری موت قریب ہے۔ اگر مٹی کا تیل زمین پر گر جائے تو مٹی یا راکھ ڈال کر صاف کریں، کی بدبو اور نشانات غائب ہو جائیں گے۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں، دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ جن کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دال چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیا جائے تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کشمش بھگو کر کھانے سے آئرن جسم میں بہتر جذب ہوتی ہے، جو بالوں کے گرنے، جلد کے مسائل کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بادام بھگو کر کھانے سے وزن بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ انجیر بھگو کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، وزن بڑھتا ہے۔ السی بھگو کر کھانے سے ہارمونز کے مسائل دور ہوتے ہیں۔ میتھی دانہ بھگو کر کھانے سے قبض اور معدے کے مسائل دور ہوتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو کرنے کے لیے آڑو اور لوبیا کیلا استعمال کریں۔ 1 گلاس پانی پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ جن لوگوں کے بال سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا استعمال کریں۔
صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتہ کی روٹین بنائیں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پاؤں کے تلوے جلتے ہو، ایلو ویرا کا گودے سے مالش کریں۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے، معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے، جسم کی سوجن کو دور کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کہہ نہیں رک رہی، ایک چٹکی زیرہ کھا لیں۔ ناریل کا پانی پینے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ سبزیاں کھا لینے سے بوڑھے بھی ہو جائیں جوان نظر آتے ہیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے کشمیری چائے پیا کریں۔ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالی کھل جائے گی۔ گلاب کا عطر جو بھی آپ کو پسند ہو، خوشبو رات کو سونگھنے سے، تکیے پر لگانے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز استعمال نہ کریں۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ آلو بخارا خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لاجواب ٹانک ہے۔ بینائی کو طاقت دیتا ہے، گردہ مثانہ کی پتھری کو توڑتا ہے۔ نیند کی کمی، مزاج میں چڑچڑاپن، پاؤں کی جلن دماغی کام کرنے کے لیے لاجواب ہے۔ گرمی میں سر درد کے لیے بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ پیٹ میں درد ہو، پودینے کے پتے چبا لیں۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ جائے تو چقندر کو کھایا کریں۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر خشک کھانسی ہو تو دودھ میں سیویاں پکا کر کھا لیں، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ سیب کا جوس پینے سے بلڈ پریشر کم ہوگا۔ فالج کی بیماری میں کھجور کھانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو، صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہاتھ جل جائیں تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ کالی مرچ چبانے سے پٹھوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عورتیں خوبصورت بننا چاہتی ہیں، دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں۔ لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ انڈے کی زردی پھینٹ لیں، اس میں بالوں کو اچھی طرح تر کر کے ہلکی ہلکی مالش کریں۔ 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں، اس سے آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔